بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشاب دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا رکھا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ اس کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر فاروق کی بات سن کر کہا، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہوئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت بھی موجود تھے جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الارت کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ کہتے ہوئے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے آپ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھتے ہو، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔
حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنے بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ حضرت خباب بن الارت جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے ہوئے سنا، الہی، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے، مجھے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار الارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج گئیں۔